بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہماری آج کی ویڈیو کلاس 6 کی انگلش، جو کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے یونٹ نمبر 1A کا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیسن ہے، اس کا پیج نمبر 2 کی انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرائی جائے گی. اس میں انگلش کے مشکل الفاظ کی اردو اور انگلش میں معنی اور درست ادائیگی یعنی پروننسیشن پر توجہ دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم سیریز شروع کر رہے ہیں، اس میں پوری بک کے تمام یونٹس کے اردو میں ٹرانسلیشن کرائی جائے گی. سو لیٹ گیٹ اسٹارٹیڈ. یہ پیج نمبر 2 ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born in the famous city of Mecca in Saudi Arabia. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئے. فیمس، مشہور، renowned، جانا پہچانا سٹی. His father's name is حضرت عبداللہ and his mother's name is حضرت آمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے. His father had passed away before he was born. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. Mother died when he was 6 years old. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی انتقال فرما گئی. After the death of his mother, حضرت عبد المطلب took care of him. والدہ صاحبہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا. took care، ذمہ لینا. His grandfather died when he was 8 years old. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان وفات پا گئے. حضرت ابو طالب took the responsibility for his care. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری لی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was very honest man. He always spoke the truth. For this reason, the Arabs used to call him Al-Sadiq and Al-Amin. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ایماندار آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے. اسی وجہ سے عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پکارا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was very kind hearted and he was not only kind to the human but also to animals. یہاں پہ ایک پوائنٹ گرامیٹیکلی یوز ہوا ہے، یہ not only but also. not only جہاں پہ بھی استعمال ہوگا اس کو فالو جو ہے وہ بٹ آلسو کرے گا. سو یہاں پہ یہ گرامیٹیکلی آپ کو میں چیز بتانا بھی مناسب سمجھوں گا کہ ناٹ اونلی کے ساتھ بٹ آلسو کا استعمال ہوگا. سو اس کو ہم یلو میں کر دیتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی مہربان تھے. Once he said، ایک دفعہ آپ نے فرمایا، someone، جو کوئی who does not show mercy، جو رحم نہیں کرے گا will not be shown mercy، اس پر رحم نہیں ہوگا. مرسی کا مطلب ہوتا ہے رحم. Here is an incident from
his life that shows his love for animals. یہاں پر ایک واقعہ ہے جو کہ اس میں بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی کتنی محبت فرماتے تھے. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was going somewhere. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے with his companions, صحابہ اکرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. One of his companions saw some baby sparrows in a nest. آپ کے ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے چڑیا کے بچے دیکھے. They were singing happily. وہ خوشی سے گا رہے تھے. یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک گھونسلے میں چڑیا کے بچے دیکھے. وہ خوشی سے چہچہا رہے تھے، گا رہے تھے. He picked up a young sparrow. وہ جو صحابی تھے انہوں نے چڑیا کا بچہ اٹھایا. The mother sparrow began to fly over their heads. بچوں کی ماں یعنی چڑیا ان کے سروں پر اڑنا شروع ہو گئی. The رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked his companion. آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا why the sparrow was flying over their heads, کہ چڑیا ان کے سروں پر کیوں اڑ رہی ہے. His companions told that. صحابہ اکرام نے بتایا that he has picked up a young sparrow from the nest. انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے گھونسلے سے چڑیا کا بچہ اٹھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advised his companions. آپ نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی to put back the baby sparrow in the nest, کہ چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دو. We all must follow this his teaching. ہم سب کو بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. تو اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اس کو آپ لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ اگلے جتنے بھی چیپٹرز ہیں سب کی میں ٹرانسلیشن کروں گا 1 by 1. اور اگر کوئی آپ کو مشکل ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں ایکسرسائز بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی کراؤں، کویسچن آنسر اور گرامر وغیرہ، تو مجھے کمنٹ باکس میں مجھے لکھ دیں تاکہ میں آپ کو یہ بنا کے دکھا دوں. تھینکس فار واچنگ.